اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ المعارج انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعى صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المعارج 29ویں پارے میں سے میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 18 تک کی تلاوت کی ہے۔ تو یہ آیات ایک تو کل کے سبق کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ اس میں مضمون جو ہے وہی بیان کیا گیا، اور دوسرے آپ نے اس میں ایک لفظ دیکھا ہوگا یودو۔ یہ یودو ورڈ جو ہے اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو کل جو ہم نے غیر سی فعل کی قسم مضاف اس کو مکمل کیا تھا، اس میں کسی وزن پہ آپ کو نظر آتا ہو یودو۔ میں الفاظ بورڈ پہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی نئے ٹاپک کی طرف چلیں گے۔ یودو یعنی مضاف جو کل ہم نے پڑھا تھا، مضاف وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں ایک حرف 2 مرتبہ آ جائے عین اور لام کلمہ کی جگہ پر۔ اب اس سے ملتا جو لاسٹ ورب ہم نے کل کیا تھا، لاسٹ ورب ہم نے کون سا کیا تھا؟ میم سین سین مادے سے، وہ کیا تھا؟ باب سمیہ سے استعمال ہوا تھا، مسسا یمسسو سے ہم نے بنایا تھا مسا یا مسو، مسا یا مسو۔ تو زبر جو ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ باب سمیہ۔ تو اب اس کا مادہ آپ نکال دیں تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم اپنے سبق کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ واو دال دال، باب سمیہ سے نارمل ودیدہ یوددو، پھر ودا یودو، یعنی یہ والی حرکت جو ہے یہ آپ کو باب بتائے گی۔ 3 باب سے استعمال ہوتا ہے نا ہمارا مضاف، باب نصر ینصرو سے، جیسے اس میں ایگزامپل قصہ یا قصو، یہاں پر پیش حرکت ہے تو یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ باب نصر ینصرو ہے۔ فرا یا فرو، زیر حرکت آپ کو بتا رہی ہے کہ باب ضرب یضرب ہوگا، اور زبر حرکت آپ کو بتائے گی کہ باب سمیع یسمع ہوگا۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، اسے بھی ایڈ کر لیجئے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے سورۃ المعارج کی تلاوت کی ہیں وہ یود المجرم، مجرم چاہے گا، اس کے معنی ودا یا ودو کے معنی ہوتے ہیں چاہنا، ٹھیک ہے۔ مجرم چاہے گا کہ کاش وہ فدیے میں دے دے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، یہاں تک کہ اپنے اس گھرانے کو بھی جو اسے پناہ دیا کرتا تھا، اور پھر اس سے بڑھ کر جو کچھ زمین میں سب کو وہ فدیے میں دے دے اور پھر اپنی جان چھڑا لے۔ لیکن قرآن مجید کے الفاظ ہیں کلا، ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا کل کے حوالے سے ایک ایگزامپل، اور آج نیا سلسلہ جو جوڑ رہے ہیں، نیا سلسلہ یہیں سے ہم جوڑنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہاں جو مادہ نظر آ رہا ہے یہ مادہ ہے اس کا واو دال دال۔ ایک تو یہ غیر صحیح فعل کی قسم مضاف ہو گیا، اور اسے اگلا سٹیپ آج جو ہم غیر صحیح فعل کی قسم پڑھنے لگے ہیں وہ قسم ہے غیر صحیح فعل کی جس کے حروف مادہ میں حرف علت آ جائے۔ غیر صحیح فعل وہ فعل ہے
ہم نے اسے ڈیفائن کیا ہے کہ جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے، ایک چیز حمزہ آ جائے تو ہم اسے محموز کہتے ہیں. پھر وہ حمزہ کے آنے کی جو مختلف پوزیشنز ہیں، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام. اس کے بعد اگر کسی حرف کی تکرار ہو جائے، 2 مرتبہ کوئی حرف آ جائے تو اسے مضاعف کہتے ہیں، اس کو ہم نے کل تفصیل سے پڑھ لیا تھا. اور تیسری صورت ہوتی ہے کہ جب فعل کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حرف علت آ جائے. اور حرف علت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف علت جو ہیں وہ 2 ہی ہیں، واو اور یا. اب حرف علت کے آنے کی پوزیشن فعل کے حروف مادہ میں مختلف ہو سکتی ہے. وہ حروف علت جو ہے واو یا فا کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتے ہیں، عین کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتے ہیں، لام کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح حمزہ فا کلمہ کی جگہ پر، عین کلمہ کی جگہ پر، لام کلمہ کی جگہ پر، اس طرح حروف علت جو ہیں وہ بھی فا، عین اور لام کلمہ کی جگہ پر آ سکتے ہیں. وہ تو چونکہ حمزہ کے متعلق محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام کر کے ہم فارغ ہو گئے تھے، لیکن یہاں پر ہمیں ہر جگہ پر آنے کے اعتبار سے ایک قسم کو علیحدہ علیحدہ ڈسکس کرنا پڑے گا. اس اعتبار سے اب جو میں نے آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ جب بھی فعل کے حروف مادہ میں ایسا ہوتا ہے تو جو نارمل گردان ہے وہ نہیں ہو پاتی. گردان میں تبدیلی آتی ہے کہیں پر ایک صیغے میں، جیسا کہ آپ نے دیکھا محموز الفا کی صورت میں آپ کے مضارع فعل جو تھا اس میں واحد متکلم کے صیغے میں ابھی تک سچویشن پیدا ہوئی تو قاعدہ اپلائی ہو گیا. اچھا مضاف پڑھا ہم نے تو ماضی میں آپ نے دیکھا کہ ثلاثی مجرد جو ابواب ہم نے پڑھے ہیں اس میں 5 صیغوں میں ماضی کے اور مضارع کی 2 صیغوں کے علاوہ تمام گردان میں تبدیلی واقع ہوئی. تو اس طرح ہم اس کو جو آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا ان غیر سے افعال کے زمرے میں کہ پوری کی پوری گردان ہی تبدیل ہو جائے گی. تو یہ اصل میں ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کو میں نے جیسے کل بھی آپ کے سامنے ایگزامپل رکھی تھی اور آج بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی. تو یہ ٹاپک قرآن مجید سمجھنے کے لیے، اس کی عربی سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو میں چاہوں گا کہ پوری توجہ آپ اپنی آج کے ٹاپک کو بھی دیں. تو پہلی بات کہ ہم جو ٹاپک اب پڑھنے لگے ہیں یہ ٹاپک ہے کہ ہمارے فعل کے حروف مادہ میں حرف علت آ جائے اور حرف علت کس جگہ پر آئے؟ فا کلمہ کی جگہ پر آئے. ٹھیک ہے، اب پہلی بات نوٹ کر لیں، فا کلمہ کی جگہ پر جب بھی کسی فعل کے حروف مادہ میں حرف علت آ جاتا ہے تو اسے گرامر کی اصطلاح میں مثال کہتے ہیں. جس طرح حمزہ آ جائے تو محموز ہم نے کہا تھا، حرف ریپیٹ ہوا اسے مضاف کہا. تو حرف علت فا کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو وہ مثال کہلائے گا. پہلی بات اس کی ایگزامپلز میں اب آپ کو دیتا ہوں. اب حروف علت چونکہ 2 ہیں، واو اور یا. ایگزامپلز دیکھیں، واو جیم دال، یہ 3 حروف پر مشتمل مادہ. واو عین دال، واو لام دال. اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پہلا واو ہے تو آخری دال ہی ہے، حروف چینج ہوں گے، لیکن فا کلمہ جو ہے وہ آپ کا واو ہی رہے گا، تب یہ غیر صحیح فعل مثال بنے گا. واو زال را، واو زا را، واو جیم لام. تو یہ میں نے آپ کے سامنے 6 ایگزامپلز رکھی ہیں اور بے شمار ایگزامپلز ملیں گی. نوٹ کروانے والی بات یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں غیر صحیح فعل کی قسم مثال، اور مثال وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے. واو کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی، یا کی ایگزامپلز بھی نوٹ کر لیں. یا سین را، یا قاف نون، یا قاف زا، یا حمزہ سین. فا کلمہ پر یا آ رہا ہے، فا کلمہ پر
واو آ رہا ہے تو یہ آپ کا فعل کون سا ہوا؟ مثال. اب اگلی بات نوٹ کر لیں کہ اگر واو آ جائے مثال میں تو اس کو مثال واوی کہتے ہیں, اور اگر یا آ جائے تو اس کا نام کیا ہونا چاہیے؟ یائی. مثال یائی. تو یہ دو اقسام ہم پڑھیں گے, مثال واوی اور مثال یائی. یہاں تک کلیئر؟ اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ چینجز جو ہونی ہیں گردانوں میں, ماضی کی, مضارع کی, اور جو 6 ابواب ہم نے پڑھے ہیں اس کے حوالے سے ہم اب بات کریں گے. تو پہلی بات نوٹ کر لیں کہ یہ مثال واوی ثلاثی مجرد کے کن کن ابواب سے آتا ہے. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں, تو مثال واوی باب ناصرہ ینصرو سے استعمال نہیں ہوتا. پہلی بات یہ نوٹ کر لو, باب ناصرہ ینصرو سے استعمال نہیں ہوگا, باقی 5 ابواب سے یہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک. اور مثال یائی جو ہے یہ عربی گرامر میں 4 ابواب سے استعمال ہوتا ہے, 2 ابواب سے استعمال نہیں ہوتا. اور وہ 2 باب جن سے استعمال نہیں ہوتا وہ ایک تو نصرہ ینصرو ہوئی ہے اور دوسرا حاسبہ یحسبو. ٹھیک ہے, تو یہ ایک معلوماتی ایک بات ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے ایڈیشنل کچھ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ وہ نوٹ کرتے رہیں اور آپ کے نوٹس جو ہیں وہ یہ مزید اس میں اضافہ ہوتا رہے. تو باب ناصرہ ینصرو سے مثال واوی نہیں آئے گا, اور باب ناصرہ ینصرو اور حاسبہ یحسبو سے مثال یائی استعمال نہیں ہوتا. اب اگلی بات, جو چینجز آتی ہیں گردانوں میں, ماضی اور مضارع کی گردانوں میں جو چینجز آتی ہیں, مثال یائی میں چینجز نہیں آتی. اس لیے ہم مثال یائی کی میں ایک آدھی صرف ایگزامپل دوں گا آپ کو آج قرآن مجید سے, اور اس کو ہم ڈیٹیل سے نہیں پڑھیں گے. مثال واوی میں چینجز آتی ہیں, اور وہ چینجز کہاں کہاں آتی ہیں, کیسے آتی ہیں, اب میں اس کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. مثال واوی میں مادہ ایک سامنے رکھ کر میں آپ کے سامنے بات کروں گا. مثال واوی میں جو ماضی معروف کی گردان ہے, ماضی معروف کی گردان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. یہاں میں لکھ دیتا ہوں, ماضی معروف نو چینج. واو جیم دال عربی زبان میں باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے, تو اس کا ماضی مضارع کیا بنے گا؟ جو طریقہ کار ہم نے اختیار کیا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے مادہ آئے, اس کا باب آئے, تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ جو ہے وہ تیار کر لینا ہے. یہ کیا بنے گا؟ وجد یوجد, یعنی ہمارے نارمل اصول کے مطابق جو نارمل وزن پہ ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ماضی معروف نو چینج کیا مطلب ہے کہ وجدہ سے آپ گردان کریں, پوری گردان اسی طریقے سے ہوگی جس طرح آپ ضربہ سے کرتے آئے ہیں. تو میں گردان آپ کے سامنے دہراتا ہوں, وجدہ وجدہ, وجدو, وجدت, وجدتا, وجدنا, وجدتا, وجدتما, وجدتم, وجدتی, وجدتما, وجدتنا, وجدتو, وجدنا. نو چینج. ماضی مجہول نو چینج. ماضی مجہول کی گردان آپ کریں گے تو وہ کس وزن پہ آتی ہے؟ فعلا کے وزن پہ. اسی مادے کو اگر آپ سامنے رکھیں تو وہ بنے گا آپ کا وجدہ. تو وجدہ سے گردان کریں, وجدہ, وجدہ, وجدو, وجدت, وجدتا, وجدنا, وجدتا, وجدتما, وجدتم, وجدتی, وجدتما, وجدتنا, وجدتو, وجدنا. نو چینج. مضارع مجہول نو چینج. مضارع مجہول کس وزن پر آتا ہے؟ ثلاثی مجرد کے باب میں یفعلو کے وزن پر. ایسے ہے نا, یعنی جو آپ کا
ماضی مجہول کا وزن ہے وہ ہے فعل، اور مضارع مجہول کا وزن یفعل. تو یہی مادہ جب آپ یفعل کے وزن میں ڈالیں گے تو کیا بنے گا؟ یوجد. تو گردان سیم ہوگی، یوجد، توجد، توجد، اوجد، نوجد. یوجدانی، توجدانی، 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 یوجدون، یو جدنا. ماشاءاللہ حرکت کو خاص طور پہ نوٹ کرنا ہے. توجدونا، توجدنا، توجدینا. نو چینج. اب کیا رہ گیا پیچھے؟ ماضی معروف مجہول ہو گیا، مضارع مجہول ہو گیا، پیچھے رہ گیا مضارع معروف. تو مضارع معروف کے جو ابواب ہیں ان پہ پہلے ذہن میں رکھیے بات جو میں نے پہلی بات آپ سے کہی تھی کہ مثال واوی باب نصر ینصر سے استعمال نہیں ہوتا. پیچھے رہ کے 5 ابواب. ٹھیک ہے، ان 5 ابواب میں باب سمیع، باب کرما، نو چینج. اگر آپ کا مثال واوی باب سمیع سے ہے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. اگر آپ کا مثال واوی باب کرما سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی مضارع معروف کی گردان میں. ٹھیک ہے، تو یہ سیٹ ہمارا پورا جو ہے یہ ہے نو چینج والا. اب اصل کہانی شروع ہونے لگی ہے. پیچھے کتنے ابواب رہتے ہیں؟ 3. یعنی ایک سے تو آتا نہیں ہے، 2 کو ہم نے نکال دیا، نو چینج. پیچھے رہ گئے 3 ابواب. کون کون سے؟ باب ضربہ، باب فتح، باب حاسبہ. ان ابواب میں مضارع معروف، بات ہو رہی ہے مضارع معروف کی، نوٹ صرف آپ نے یہ کرنا ہے. ماضی معروف چاہے اسی ابواب سے ہو، نو چینج. ماضی مجہول انہی ابواب سے ہو، نو چینج. مضارع مجہول انہی ابواب سے ہو، نو چینج. لیکن جب مضارع معروف ان ابواب سے آئے گا تو چینج ہوگی. اور یہ گردان کیا ہے؟ مضارع کی. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ چینج ہوگی کیا. چینج یہ ہوگی کہ یہ جو واو آتا ہے، ایگزامپل آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اسی باب سے، وجدہ یوجدو نارمل، یہ واو جو ہے یہ ڈراپ ہو جاتی ہے، واو حذف ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے. جس طریقے سے مرضی آپ اس بات کو سمجھ لیں، وہ واو گردان میں پھر نہیں پڑی جاتی. یعنی یہ وجدہ سے کیا بن جائے گا؟ یجدو. اب یجدو پہلا سیغہ آپ کے سامنے آ گیا، آپ کے لیے گردان کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. یجدو، تجدو، تجدو، اجدو، نجدو. یجدانی، تجدانی، تجدانی، تجدانی. یجدونا، یجدنا، تجدونا، تجدنا، تجدینا. تو چینج ہی آئی. ایک ایگزامپل سامنے آپ رکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی باقی چیزیں آپ کے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. اس بات کو میں پھر آپ کے سامنے دہراتا ہوں. دیکھیں مثال واوی ہمارا نمبر 1 باب نصر ینصر سے استعمال نہیں ہوتا، باقی 5 ابواب سے استعمال ہوتا ہے. ان ابواب میں اگر کسی باب سے بھی ماضی معروف استعمال ہوتا ہے تو گردان نارمل ہوتی ہے اسی طریقے سے. ماضی مجہول استعمال ہوتا ہے تو گردان نارمل ہوتی ہے اسی طریقے سے. مضارع مجہول استعمال ہوتا ہے ان 5 ابواب سے تو گردان اسی طریقے سے کی جاتی ہے. لیکن جب مضارع معروف کی بات ہوتی ہے تو باب سمیع اور کرما باب میں گردان بالکل سیم ہوگی، کوئی چینج نہیں آئے گی. لیکن اگر وہ آپ کا مادہ باب ضربہ، باب فتح یا باب حاسبہ سے ہے تو چینج ہوتی ہے. اور چینج کیا ہوتی ہے کہ مضارع میں آنے والا واو وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک، اب اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے آپ کو کچھ باب ضربہ کی ایگزامپلس دیتا ہوں. ماضی لکھوں گا اور آپ نے مضارع اس کا بنا کے مجھے بتانا ہے. آپ بتائیں گے تو مجھے یقین ہوگا کہ آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ میں آ چکی ہے. ہاں جی، میں مادہ لکھ رہا ہوں، باب لکھ رہا ہوں اور اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا سیغہ آپ نے مجھے بتانا ہے. ہاں جی، وجدہ کا ہم بنا چکے ہیں. وجدہ
یجدو، واو ڈراپ ہو گیا. واو عین دال، یہ بھی باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے. تو کیا بنے گا ماضی مضارع؟ وعد یعد، کیونکہ باب ضرب ہے، مضارع معروف میں واو ڈراپ ہو رہا ہے. واو لام دال باب ضربہ سے ہی ہے. اس سے ایک نتیجہ آپ نے اور بھی نکالنا ہے ساتھ ساتھ کہ زیادہ تر ایک اس باب سے استعمال ہوتا ہے، مثال بابی. ٹھیک ہے، تو زیادہ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے باب ضربہ سے رکھ رہا ہوں، تو موسٹلی جو ہے یہ باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے. تو اس ماضی مضارع اس کا کیا بنے گا؟ ولد یلد. کلیئر؟ اس کے بعد آئے واو را سا. با بولوں گا تو آپ سیدھے بنائیں گے باب ہا. ہا سے مراد حاسبہ یا حاسبو. ہاں جی، وہ جو تین ابواب ہیں جن میں واو ڈراپ ہوتا ہے وہ آپ اگر لکھ لیں ایک جگہ پر تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. ضاد، ہا اور فا. اوپر نظر مار کے آپ نے اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا سیکھا بنا لینا ہے. ہاں جی، واو را سا ہا اس لسٹ میں شامل ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے مضارع معروف میں سے بھی واو ڈراپ ہوگا. تو کیا سیدھا بنے گا؟ وارثا یرثو، وارثا یرثو. اس کے بعد ہے واو جیم لام. باب سین اس لسٹ میں ہے نو. تو اس کا ماضی مضارع کیا بنے گا؟ وجلا یوجلو، وجلا یوجلو. وہ ڈراپ نہیں ہوا اس لیے کہ باب اس لسٹ میں شامل نہیں ہے. واو ذال را. باب فتح یفتح. اوپر دیکھیں مضارع میں واو ڈراپ ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا. تو کیا سیدھے بنیں گے؟ وزرا یزرو، وزرا یزرو. واو ڈراپ ہو گیا. واو سین میم کاف. آپ کروں میں یکرمو اس لسٹ میں نہیں ہے، لہذا مضارع میں واو ڈراپ نہیں ہوگا. تو سیدھے کیا بنیں گے؟ وسوما فاؤلا کروما. باب کروما فاؤلا کی ڈائی ہے. وسوما یو سومو، وسوما یو سومو. بات کلیئر ہوگی جی؟ دیکھیں وجدا یجدو وعدا یعدو ولدا یلدو. باب ضرب ہے، مضارع معروف میں واو ڈراپ ہو رہی ہے. یعدو سے بھی گردان کر لیں گے، ہمیں گردان ضرورت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے. جتنی پریکٹس ہم نے الحمدللہ گردانوں پہ کی ہے ماضی اور مضارع کی، وہ ہماری اتنی پکی ہو چکی ہیں کہ کم از کم اور ہمیں سب کچھ بھول جائے لیکن گردان نہیں بھولے گی انشاءاللہ تعالیٰ، نہ ماضی کی نہ مضارع کی. وارثا یارثو. پھر بھی چلیں دوہرا لیں. یارثو تارثو تارثو آرثو نارثو. یارثانی ترثانی ترثانی ترثانی. یارثونا یارثنا ترثونا ترثنا ترثینا. واو جیم لام باب سمیہ سے وجلا یوجلو. وجلا وجلا وجلو وجلت. لفظ جانا پہچانا ہے. کہاں ہم نے پڑھا تھا؟ مومنوں کو جب اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا
کہ مومن کون ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ان کے دل ڈر جاتے ہیں. ابھی میں آپ کو ان مادوں کے معنی بھی بتا دیتا ہوں کیا ہوں گے انشاءاللہ. یوجلو اس سے نارمل آپ اسی طرح گردان کریں گے. یوجلو توجلو توجلو اوجلو نوجلو یوجلانی توجلانی توجلانی توجلانے یوجلونا یوجلنا توجلونا توجلنا توجلینا, بالکل نارمل اس طریقے سے. واو دال را بافتا وزرا یزرو گردان ہو جائے گی. واو سین میم باپ کرما یکرمو وسوما یوسومو واو گرائے بغیر آپ مضارع کی گردان کریں گے. تو یہ چینجز ہیں جو آئیں گی آپ کے مثال واوی میں ان 5 ابواب میں سے 3 ابواب میں. اب ان مادوں کے معنی کیا ہے یہ میں بتاتا چلوں آپ کو, اور پھر قرآن مجید سے جو آیات میرے ذہن میں کچھ آتی ہیں کچھ آپ ہیلپ کیجیے گا. آپ کے ذہن میں کوئی آیت آتی ہے تو بتائیں, پھر مزہ آپ کو آئے گا صحیح کہ جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے اس کی اپلیکیشن کس طرح پہ ہو رہی ہے. واو جیم دال وجدہ یجدو یہ پانا, جیسے ہم کہتے ہیں میں نے حامد کو کھیلتے ہوئے پایا, میں نے اسے یتیم پایا, میں نے اسے تنگ دست پایا. یہ پایا یہ جو پانا ٹو فائنڈ, ٹھیک ہے, ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. وجدہ اس نے پایا, ٹھیک ہے, وجدہ اس نے پایا. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں سورہ آل عمران میں. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام علیہا کے پاس ان کے چیمبر میں جب بھی داخل ہوئے تو الفاظ ذرا ذہن میں آپ اگر لائیں, اگر آپ کو یاد ہے, آپ میں جو ماشاءاللہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے قرآن مجید کو حفظ کرنے کی, یاد کرنے کی, اور میں وہی الفاظ آپ کے سامنے بورڈ پر لکھتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ گرامیٹیکلی انالیسس آپ ان الفاظ کا ضرور کر لیں گے. الفاظ ہیں وہاں کلما, کلما یہ سورۃ بقرہ میں الفاظ لفظ استعمال ہوئے, اس کے معنی ہے جب کبھی بھی, جب بھی. کلما دخلا, ساتھ ساتھ ایک لفظ کا ترجمہ کرتے جائے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہوتا جائے گا. کلما دخلا جب بھی وہ داخل ہوا. ابھی تک لفظی ترجمہ یہ ہوگا اس کا علیہا, ہا کی ضمیر مؤنث یعنی حضرت مریم سلام علیہ کی طرف جا رہی ہے. یہ لفظی ترجمہ ہوگا اس پر, اس پر داخل ہوا سے مراد یہ ہے کہ ان کے سامنے آئے, ٹھیک ہے, ان کے پاس آئے. کلما دخل علیہا, اب جب بھی وہ اس کے سامنے آیا, اب وہ فاعل جو اس کو میں ظاہر کر رہا ہوں, زکریا, زکریا علیہ السلام, یعنی جب بھی زکریا علیہ السلام, ہا کی ضمیر حضرت مریم سلام علیہ کی طرف جا رہی ہے, حضرت مریم سلام علیہ کے پاس آئے, کہاں پر, یہ اس کا مفعول فی کے طور پہ استعمال ہوا ہے. دخلا کے ساتھ جو ہے وہ عام طور پہ فی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی, فی المحرابی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ڈائریکٹ استعمال ہو جاتا ہے, فی کے باہر استعمال ہوتا ہے, اور مفعول فی کے طور پہ آئے گا زکریا المحرابہ, اور محراب سے مراد ان کا وہ چیمبر ہے, ٹھیک ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحرابہ وجدا, اس نے پایا عندہا, اس کے پاس. کیا پایا؟ اب یہ پانا ایسا ورب ہے, آپ دیکھیں کہ اس کا ایک مفعول ہے ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے. اس نے حامد کو پایا. مزید اس کی وضاحت آگے کروں گا کہ پھر بعض صورتوں میں 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. وجد عندہا رزقن, تو اس نے اس کے پاس کوئی کچھ یا کوئی رزق پایا. اب اس زکریا علیہ السلام, تو پھر ہم اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو نبی ہونے کے ناطے انہوں نے ان کے پاس کوئی رزق پایا.
اس پہ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے سوال کیا یا مریم، اے مریم، یہ بھی آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں یا مریم حرف ندا یا والا، یا مریم انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا جواب تھا ان کا؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو بولی کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کے پاس سے ہے. تو وجدہ استعمال ہو گیا یہ آپ کا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو بھی میں نے بات کی کہ وجدہ یجدو یہ بعض اوقات دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. میں نے یا آپ کہہ لیں اس نے پایا، وجدہ اس نے تجھ کو پایا، وجدہ کا اس نے تجھ کو پایا، کیا پایا؟ یہ دوسرا مفعول ہوگا. اور دونوں مفعول جو ہے ڈائریکٹ آتے ہیں، وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوں گے، کوئی اس کے ساتھ پریپوزیشن یا جسے ہم صلہ کہتے ہیں عربی زبان میں وہ استعمال نہیں ہوگا. اس نے تجھ کو تنگ دست پایا، وجدہ کا عائلن، وجدہ کا عائلن فاغنا. اب کس کو پایا؟ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ ہے، لہذا ہم کہیں گے اور کس نے پایا؟ اللہ نے. جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں اس سورہ مبارکہ میں کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو آپ کو پناہ دی، ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وہاں بھی بالکل یہ ترکیب ہے آپ کے سامنے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، وہ سارے الفاظ آ گئے تو پہلا سیدھا کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، دو مفعول ساتھ ہو گئے. یہ ساری چیزیں دیکھیں قرآن مجید. باقی میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیسک جو رولز ہیں وہ ہم یہاں سیکھیں گے، اور باقی کی عربی جو ہے آپ کو وہ قرآن مجید سکھائے گا. کون سا مفعول، کتنے مفعول ہیں، ڈائریکٹ استعمال ہو رہے ہیں یا پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن مجید بتائے گا. دوسرے سیکھے کی طرف چلیں ذرا. وجدہ سے پھر وجدہ، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وجدہ ان دونوں نے پایا. تو یہ الفاظ آپ کو سورہ کہف میں کم از کم ضرور ملے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھی کے ساتھ نکلے ہیں اس بندے کی تلاش میں جس کا ذکر حدیث میں جو خضر علیہ السلام کے طور پہ ہوتا ہے، تو ہم اپنے خوبصورت الفاظ ہیں وَوَجَدَا عَبْدًا من عبادنا، تو ان دونوں نے ایک بندے کو پایا ہمارے بندوں میں سے. وجدا عبدن، اب یہ دیکھیں وجدا مثنیٰ کا صیغہ استعمال ہوا تو ان دونوں نے پایا. اب یہ ضمیر ان دونوں کی طرف جاری ہے، یعنی یہاں پر مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہیں. پھر اس کے بعد جب ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں اس علم کی تلاش میں، تو وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب ایک بستی میں داخل ہوئے اور اس وقت انہیں بھوک محسوس ہوئی تھی، بھوکے تھے، تو انہوں نے اس بستی والوں سے کھانا مانگا تھا، لیکن بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. تو وہاں پر پھر الفاظ ہیں وَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، تو ان دونوں نے اس میں فیہا، ہا کی ضمیر کہاں جائے گی اب خیال میں؟ کسی مونس کی طرف ہی جائے گی نا. تو قریۃن کہتے ہیں بستی کو، قریۃن. ٹھیک ہے، تو اس کی طرف یہ ضمیر جاری ہے. وَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، اب یہ واو اور یہ واو اس مادے کا واو ہے، اور ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو پایا جو کہ گرنے والی تھی، تو انہوں نے ٹھیک کر دیا. اس پہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صبر نہیں کر سکے اور پھر انہوں نے سوال کر دیا کہ آپ چاہتے تو اس کام پر ان سے اجرت بھی طلب کر سکتے تھے، ہم بھوکے بھی ہیں، میں انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. تو اب انہوں نے کہا کہ بس ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ جدائی ہے میرے اور تمہارے درمیان. پھر انہوں نے کہا تھا اب میں تمہیں ان تینوں سوالوں کے جواب بتاؤں گا جن کا جواب تم ڈھونڈنے میں جلدی کر رہے تھے. تو وجدہ، میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ورک کی آپ کو پریکٹس کرا دوں، زیادہ کی ایگزامپلس ہم
کر بھی نہیں سکیں گے. وجد وجدا وجدو وجدت وجدتا وجدنا وجدتا وجدتما وجدتم. اور وہ جو میں نے ڈکشنری جس کا آپ کو ریفرنس دیا تھا اس میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں جا کے کہ واو جیم دال یہ قرآن مجید میں کس کس جگہ پر کس کس صیغے میں استعمال ہوا ہے. یہ آپ کی اب اپنی محنت ہے, آپ کے اپنا شوق ہے, اب آپ کی اپنی ایفرٹ ہے. وجدتم وجدتی وجدتما وجدتنا وجدتو میں نے پایا. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں قرآن مجید سے. حضرت داؤد علیہ السلام ان کے بیٹے کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. اچھا, حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہت عطا کی تھی اس میں سورہ نمل میں بڑا خوبصورت قصہ بیان کیا گیا ہے. انہوں نے اپنے تمام لشکر کو جو ہے وہ جمع کیا اور پورا کا پورا لشکر جو ان کے سامنے حاضر کیا گیا. تو انہوں نے دیکھا کہ میں ہدہد کو نہیں پاتا, وہ کہاں ہے, اور پھر ساتھ کہا تھا کہ وہ سامنے آئے گی تو میں اسے یا تو مجھے وہ اپنی ایکسپلینیشن اس کی کال کروں گا یا تو مجھے جسٹیفائی کرے وہ اپنی ایبسنس کو, یا پھر میں اسے کوئی سخت سزا دوں گا. اتنے میں پھر وہ ہدہد جو ہے وہ پرندہ وہ آیا ہے اور پھر اس نے جو ایکسپلینیشن دی ہے اس نے کہا ہے وجدتو. اب یہ دیکھیں واحد متکلم کا صیغہ ہے وجدتو, میں نے پایا. میں آپ کو ایک بہت اہم خبر دیتی ہوں. تو وجدتو میں نے پایا امرأتن ایک عورت کو. وجدتم رأتن, اب امرأتن کل ہم نے پڑھا نا کہ اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے, لہذا ما قبل ملا کر پڑھا جائے گا تو لکھنے میں رہے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. وجدتم رأتن, میں نے ایک عورت کو پایا. اچھا, یہ جملہ فعلی ہے, ساتھ ساتھ وہ بھی چیزیں یاد کرتے جائیں, پریکٹس کرتے جائیں تاکہ وہ بھی نہ بھولیں. جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں. کیا کریں گے, کیا نکالتے ہیں باہر؟ فائل کو نکالتے ہیں نا, فائل کو نکالتے ہیں, فعل کے شروع میں لے آتے ہیں, جملہ اسمیہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اس میں فائل کہاں ہے؟ ضمیر کی صورت میں اس کے اندر چھپا ہوا ہے. وہ باہر نکلے گا تو کیا بن جائے گا؟ وہ انا. انا وجدتو جملہ اسمیہ میں کنورٹ ہو گیا. اب جملہ اسمیہ میں جب چینج ہو گیا تو آپ اس پر انا داخل کریں تو انا پلس انا کیا بن جائے گا؟ انی. تو قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں انی وجدتم امرأتن, بے شک میں نے ایک عورت کو پایا. اور ایک بار ہم نے کیا تھا میم لام کاف مالا کا یملکو, مالک ہونا, اختیار ہونا, پھر حکومت کرنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. وہ حکومت کرتی ہے, اس کی عربی کیا ہوگی؟ مالا کا یملکو کے ساتھ اگر آپ گردان کریں تو یملکو تملکو صیغہ یہ بنتا ہے نا, وہ حکومت کرتی ہے. تملکو ہم, ایک ایسی عورت کو پایا جو ان پر حکومت کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد اگلے الفاظ جو اس نے کہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ, اور اسے ہر چیز عطا کی گئی ہے. بلکہ ملکہ سبا کا جو ذکر ہے اور اسے ہر چیز عطا کی گئی ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اور اس کا ایک بہت بڑا عرش ہے, ایک بہت بڑا تخت ہے. اور اسی تخت کو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ منگوایا گیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ ابھی کون ہے جو اس کو میرے پاس حاضر کرتا ہے, تو یہ تھا. اور پھر اس کے بعد اگلے الفاظ تھے جو اہم بات تھی وجدتها, میں نے اس کو پایا. وقومها, دونوں مفعول ہو گئے. میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا. کس حال میں پایا؟ وہ سجدہ کرتے ہیں, وہ سجدہ کرتے ہیں. اس کے بھی کیا ہوگی؟
سجدہ یسجدو، سجدہ یسجدو مادے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سجدہ کرتے ہیں، کیا عربی ہوگی؟ یسجدونا. وہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو نہیں کرتے. جو خبر تھی کہ اللہ اتنی نعمتیں ان کے پاس ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کو، اللہ کی عبادت نہیں کرتے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سجدہ یسجدو یہ ورب استعمال ہوتا ہے ہمیشہ لام کی پریپوزیشن کے ساتھ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا. وہ سجدہ کرتے ہیں کس کو؟ سورج کو. تو کیا استعمال ہوگا؟ یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کے سوا. تو اب دیکھیے گا جا کے سورہ نمل میں، یہ بڑا خوبصورت مقام ہے جہاں پر یہ وجدہ سے ہم کرتے آ رہے ہیں. تو یہاں تک گردان پہنچیے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں من دون اللہ. اس کے بعد اگلا مضمون میں بات نہیں کروں گا. اور آخری صیغہ ہے اس میں ماضی گردان میں کون سا بنے گا؟ وجدتو وجدنا، ہم نے پایا. اس کی عربی کیا ہوگی؟ وجدنا، ہم نے اس کو پایا. جی وجدنا ہو مفعول ہے نا. چلے ہو کی ضمیر کس کے لیے استعمال ہوئی ہے بھی اس میں بعد میں بات کرتے ہیں. ہم نے پایا ایوب کو، وجدنا ایوب. اب یہ مفعول ہے، اس کی جگہ پر ضمیر استعمال کر لیں. ہم نے اس کو پایا، وجدنا ہو. اور ظاہر بات ہے کیا پایا؟ صبر کرنے والا. وجدنا ہو صابرن. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کو جو اپریشیٹ کیا ہے اور جملہ اسمیہ میں کیا ہے. پھر اب اس کا جملہ اسمیہ آپ بنائیں، کیا بنے گا؟ وہاں دیکھیں واحد متکلم کا صیغہ تھا تو انا ضمیر باہر آئی تھی. یہاں جہاں متکلم کا صیغہ ہے تو کون سی ضمیر باہر آئے گی؟ نحنو. انا پلس انا از اکول ٹو انی، اور انا پلس نحنو از اکول ٹو انا. انا وجدناہ صابرا، یقیناً ہم نے اس کو یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا. ٹھیک. تو یہ ماضی کی گردان ہم نے وجہ سے جو موسٹلی وربز استعمال ہوئے ہیں، جو صیغے استعمال ہوئے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے کر دیے. اب آئے مضارع کی طرف. یجدو وہ پاتا ہے یا وہ پائے گا؟ تجدو وہ پاتی ہے یا وہ پائے گی؟ یوم تجدو کل نفسن. اب یہ تجدو کل نفسن کس اعرابی حالت میں ہے؟ حالت رفع میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا فاعل ہے. جس دن ہر جان پالے گی. یوم تجدو کل نفسن کیا پالے گی؟ ما عملت. عملہ عملہ عملو عملت مؤنث کا صیغہ. ٹھیک ہے. اس نے عمل کیا. ما عملت جو اس نے عمل کیا. من خیرن بھلائی میں سے، خیر میں سے، جو بھی اس نے عمل کیا اس کو پالے گی. کیا پالے گی؟ محضرن حاضر موجود پالے گی. یعنی قیامت کے دن ہر جان کے سامنے اس کا عمل جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا. یوم تجدو. اب یہاں پر تجدو استعمال ہوئے تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا. کیسے پتہ چلا؟ کلو نفسن سے آپ کو پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. اب یجدو تجدو کے بعد پھر تجدو صیغہ آتا ہے جو کہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. یعنی تو پائے گا یا تو پاتا ہے. تو نہیں پاتا. کہیں مضارع نفی نہ بھول جائے آپ کو. کس طرح بناتے ہیں مضارع نفی؟ لا شروع میں لگاتے ہیں. لا تجدو تو نہیں پاتا ہے یا تو نہیں پائے گا.
لا تجدو اکثرہم، ابھی پہلا مفعول آ گیا، ان کے اکثر کو، تو ان کے اکثر کو نہیں پائے گا کیا؟ شاکرینا، شکر کرنے والا۔ کس نے کہا تھا یہ ابلیس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور پھر اس نے جب انکار کیا تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ قال انا خیر منہ، تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اور پھر اس نے دلیل کیا دی تھی اس کی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، اب اس پہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے نکالا ہے باہر، تو پھر اس نے کہا تھا کہ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں بھی اللہ تجھے کہتا ہوں کہ میں تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے لازمن، ضرور بھی ضرور، یہ الفاظ میں ایڈ کیوں کر رہا ہوں، یہ ایک مضارع کا خاص اسلوب ہے، آگے جا کے پڑھیں گے آپ تو اس وقت انشاءاللہ زیادہ آپ کو مزہ آئے گا۔ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ضرور بھی ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ہر طرف سے مراد ہے۔ اور ساتھ اس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان کے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ تو یجدو، تجدو، تجدو دو سیکھے ہو گئے، ایک آخری اور کر لیتے ہیں، اجدو۔ اجدو کیا ترجمہ ہوگا؟ میں پاتا ہوں، ٹھیک ہے، میں پاتا ہوں، کیا پاتا ہوں؟ ریح یوسف، یوسف کی ہوا، لفظی ترجمہ ہوگا یوسف کی خوشبو۔ جملہ فعلیہ اس میں کنورٹ کریں، انا اجدو، ٹھیک ہے، انا اجدو ریح یوسف، انا داخل کریں، انی، اجدو ریح یوسف۔ اب آپ کو پتا ہے کہ انا کی خبر پر لام تاکید بھی لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو انا کا اسم تو اس کے اندر ہے، انا کی ضمیر جو تھی، اور خبر یہ بن رہا ہے ایسا، تو خبر پر لام تاکید داخل کرے تو وہ کہاں پر لگے گا؟ لا اجدو۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں سورہ یوسف کے، فلما فصلت العیر، بس جب وہ قافلہ وہاں سے چلا، مصر سے چلا ہے، قال ابوہم، تو وہاں پر بیٹھے ان کے والد نے کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آتی ہے، لولا ان تفندون۔ تو وجد یجد، اس کو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھا ہے، ایک باب ضرب یضرب سے مختلف ایگزامپلز آپ کے سامنے آئی ہیں۔ تو مقصود یہ تھا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ٹاپک ہم سکپ نہیں کر سکتے، یعنی آپ یہ کہیں کہ یہ اگر ہم حروف علت نہ پڑھیں، جان جس سے بچ جائے ہماری کسی طریقے سے، تو شاید ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ نہیں، آپ کے سامنے اتنی ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ابھی صرف ایک مادے کو ڈسکس کرتے ہوئے۔ وعدہ یعدو، وعدہ کرنا۔ اب میں صرف ان کے معنی بتا دیتا ہوں، اور جو نیکسٹ آپ کہہ لیں کہ جو باب ہم نے نہیں کیا اس کی ایگزامپل رکھ دیتا ہوں سامنے۔ ولد یلد، جنہ، ٹھیک ہے، یعنی ٹو گیو برتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، وارثہ یرثو، وارث ہونا، وارثہ
سلیمانو کیا ترجمہ ہوگا؟ سلیمان وارث ہوئے کس کے؟ داؤد علیہ السلام کے. تو ایک فاعل ہو گیا, دوسرا مفعول ہو گیا. وارث سلیمان داؤد, قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے آ گیا. وارثہ یارثو سے جمع متکلم کا صیغہ مضارع کا کیا بنے گا؟ جمع متکلم. ہاں یہ ابھی پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ یارثو ترثو ترثو ارثو نارثو نرثو. ہم وارث ہیں یا ہم وارث ہوں گے؟ ٹھیک ہے, ہم زمین کے وارث ہوں گے. نارث الارض. ٹھیک, اور صرف زمین کے نہیں, اور جو کچھ اس پر ہے, اور جو من اس پر علیہا, اور جو اس پر ہے. یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہے انسان, یہ ختم ہو جائے گا جب سلسلہ, تو کس کے کام آئے گا؟ کون وارث ہوگا اس کا؟ اس کو جملہ اسمیہ میں بات کی گئی ہے. تو مریم کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, انا نحنو نارث الارض ومن علیہا. اب وہ اسلوب آپ اگر آپ نوٹ کریں تو جملہ اسمیہ پہلے سے کنورٹ کیا گیا, نحنو پھر انا داخل کیا, انا وہ استعمال ہو گیا آپ کا انا نارث الارض ومن علیہا, زور پیدا ہو گیا. جملہ اسمیہ کی وجہ سے زور پیدا ہوا, پھر انا کی وجہ سے زور پیدا ہوا. اب اس میں حصر کا مفہوم, حصر کا مفہوم جملہ اسمیہ میں کیسے پیدا کرتے ہیں؟ مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک ضمیر لے کے آتے ہیں جو مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. تو مبتدا کیا تھا یہاں پر؟ نحنو. اس نحنو کو بھی آپ بیچ میں شامل کریں تو جو زور آپ کو ملے گا اس جملے میں, اس آیت میں, ہم اسے اپریشیٹ نہیں کر سکتے. انا نحنو نارث الارض ومن علیہا, کہ انسان جو ہے یہ خرچ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ الشیطان یعدکم الفقر, یعدکم الفقر. وعدہ یعدو بھی دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے, جس سے وعدہ کیا جائے اور جس چیز کا وعدہ کیا جائے, اور دونوں ڈائریکٹ استعمال ہوتے ہیں. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں خرچ نہ کرو, سنبھال کے رکھو, کل کو کام آئیں گے. وَيَأْمُرُكُمْ, اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء. امر یامر با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, جس چیز کا حکم دیا جائے وہ با کے ساتھ آتا ہے. ان اللہ یأمرکم بالعدل ویأمرکم بالفحشاء, اور تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے. جبکہ اللہ کیا کرتا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ, اللہ تمہیں اپنی طرف سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے, وفضلا, اور فضل کا. واللہ واسع علیم, اللہ تعالی واسع اور جاننے والا ہے. تو یہ جو وسوسہ اندازی شیطان کرتا ہے خرچ کرنے سے کہ نہیں, قرآن مجید میں سورۃ المنافقون میں اگر آپ وہ آخری آیات اس کی پڑھیں, بڑی خوبصورت الفاظ ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. قرآن مجید جہاں بھی بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے جو ہم نے تمہیں عطا کیا. یعنی انسان سمجھتا ہے کہ میری محنت ہے, صبح سے لے کے شام تک میں محنت کرتا ہوں, میرے پاس دماغ ہے, اللہ نے اتنا اچھا دماغ دیا ہے, صلاحیت دی ہے, تو یہ اسی کا نتیجہ ہے. نو, قرآن مجید کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اس سے پہلے کہ تمہارے میں سے کسی کے پاس موت آئے, یعنی تم میں سے کسی کو موت آئے, فَيَقُولَ, تو پھر وہ کہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, کہ میرے رب نے مجھے مہلت کیوں نہ دی, تھوڑی سی مہلت دیتا, فاصدق, تو میں خرچ کرتا, واکون من الصالحین, اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. لیکن اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا, مہلت نہیں دے گا کسی نفس کو
جب اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اسے معلوم ہے کہ اگر تمہیں ٹائم مل بھی جاتا تو تم نے کرنا یہی کچھ تھا. یعنی آپ دیکھیں بڑا ایک نیک عمل ہے. اگر یہ اجل, آپ کے سامنے بہت ساری ایگزامپل ایسی بھی آئی ہوں گی کہ انسان پتہ بھی نہیں چلتا, گزر جاتا ہے, لیکن جب تک زندہ ہوتا ہے اس وقت ایک پیسہ نہیں خرچ کرتا وہ اللہ کے راہ میں. اور جیسے ہی فرض کیا اس کے بعد فرشتہ آ جائے اور اسے صرف 1 سیکنڈ مانگ لے, مجھے صرف 1 سیکنڈ ہے تو میں ایک چیک سائن کر لوں, 1 چیک صرف, میرے پاس جتنی بھی دولت ہے اس میں سے مطلب باقی تو ورثاء کو ملنا, مجھے 1 چیک صرف سائن مارنے, تو لکھا ہوا ہے, لکھ کے بھی رکھ لیتا ہے اس نیت سے کہ جیسے فرشتہ آئے گا اس وقت میں اس کو سائن کر دوں گا. تو آپ کو کیا خیال ہے وہ فرشتہ سائن کرنے کی مہلت دے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب وہ وقت آتا ہے تو ایک ساتھ بھی قرآن مجید کہتا ہے کہ نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے. تو اس سے جوڑیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کہ اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 سے. شبابک قبل حرمک, وصحتک قبل سقمک, وغناک قبل فقرک. آج اللہ نے کچھ دیا اگر تو اسے خرچ کر دیں. پھر وفراغک قبل شغلک, فرصت ہے نہیں ہے, آج کسی کے پاس فرصت نہیں ہے, اسی میں سے وقت نکالنا ہے اس دین کے لیے. اور پھر سب سے اہم چیز وحیاتک قبل موتک, اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اپنی موت سے پہلے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 1-2 جو باتیں رہتے ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بات کر کے, تو ہم حرف علت عین کلمہ کی جگہ پہ استعمال ہوگا اس کو شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.